اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انفاق سیریز چل رہی ہے، 2 پارٹ آپ لوگ اس کے دیکھ چکے ہیں۔ فرسٹ سیکنڈ دونوں پارٹ کا لنک آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کر کے جن لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں ان پر احسان جتلاتے ہیں یا ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح شمار کرے گا کہ جیسے کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہے اور اس پر مٹی آ کر جم جائے، کسان اس پر کھیتی کرے تو اچانک کسی روز تیز بارش ہو اور وہ بہا کر کے لے جائے مٹی کو اور اس کی فصل کو، اور چکنا صاف پتھر باقی رہ جائے۔ اس طرح ایسے لوگ کہ جو اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کر کے ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی خدمت گزاری میں لگے رہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی ہے اس کو ان کا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وَمَثَلُ اور مثال، الذین جو لوگ، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا ایک تو دیکھیں سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، ایک طرف ان لوگوں کا ذکر کیا جا چکا کہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے میں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی دل جمعی کے لیے، اپنے نفس کی مضبوطی پختگی کے لیے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مثال فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے نفسوں کی پختگی کے لیے، اپنی دل جمعی کے لیے، یہ تزکیہ نفس کے لیے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی آ جائے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا اسی طریقے پر کہ جیسے فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ یہ تقوی، یہ یاد رکھیے کہ وہ تمام عبادات کہ جو انسان کے نفس پر شاق گزرتی ہیں وہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقوی ہے یعنی نفس کو کنٹرول میں لانا، جو نفس چاہ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی پر جو نفس ابھار رہا ہے اس کو کنٹرول کر لینا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، آپ تصور کیجئے کہ مئی اور جون کے مہینے کے روزے ہوں اور اس وقت دن بھی اتنا لمبا ہو کہ 16 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہو، اور صبح سویرے 7 بجے سے ایک شخص کو پیاس لگنا شروع ہو جائے تو شام تک کا وقت اس کو گزارنا کتنا مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے یہ عبادت نفس پر شاق گزرے گی۔ اسی طریقے سے جب انسان اپنے حلال اور محنت کی کمائی سے حاصل کیے گئے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی نفس پر شاق گزرنے والی ایک عبادت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں تزکیہ نفس، اپنی دل جمعی کرنی ہے، یعنی دل کو مضبوط کرنا ہے، اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ کہ جیسے مثال ایک باغ۔ فرمایا اس شخص کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایک باغ ہے، بربوۃ بلندی پر،
اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک باغ کی تصویر پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا کمثلی جنتن بربوتن، بلندی پر اصابہا، اس پر پڑے، وابلن، تیز کی بارش، فآتت، تو وہ لے آئے، اکولہا، اس کا پھل یعنی اپنا پھل، ضعفین، دو گنا، یعنی اور دونا پھل لے کر کے آیا۔ اس پر تیز کی بارش پڑی تو کیا ہوا؟ بہت پھل آ گیا۔ اب بلندی پر باغ ہے، اگر بارش پڑے گی تو جتنا ایکسس پانی ہوگا وہ سب بہہ جائے گا بلندی پر ہونے کی وجہ سے، جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ زمین میں ٹھہر جائے گا۔ تو اب یہ اپنا پھل لے کر کے آیا دو گنا۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، فَإِن، پھر اگر، لم يُصِبْهَا، نہ پڑے اس پر، وابل، تیز بارش، فتل، تو فہار، فرمایا تو پھر اس کے لیے فہار ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ، اور جو تم کر، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا۔ فرمایا جو کچھ بھی تم کچھ کر رہے ہو، اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی تم جس نیت سے بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ واپس کر دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پہلے تو اصول یہ بنا لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی مضبوطی کے لیے، اپنے نفس کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے۔ یعنی قرآن کریم میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر لوگ خرچ کرتے ہیں مال اور لوگوں سے مطالبہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ انسان یہ چاہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہارا نفس جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور نفس پر شاق گزرنے والی عبادتیں تم آسانی سے کر سکو۔ یہ دو وجہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہماری وجہ یہ رہے کہ جس پر خرچ کریں اس کو یہ چاہیں کہ یہ ہمارا تابع دار ہو جائے اور جو ہم چاہیں وہ کریں۔ اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جس کی مدد اللہ کی راہ میں ہم نے کر دی ہے وہ کچھ بھی طرز عمل اپنا رہا ہو وہ جانے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے تو جس پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس پر کوئی احسان نہ دکھایا جائے، نہ اس کو اذیت پہنچائی جائے۔